ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ یہ بجٹ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت کی جانب سے پیش کیا گیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ بھی کیا۔ ممبران اسمبلی نے ہاتھوں میں حکومت مخالف بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ بینرز پر حکومت ناکام، عوام پریشان، مزدور دشمن بجٹ، غریب دشمن بجٹ، نامنظور نامنظور کے نعرے درج تھے، جبکہ ایوان میں چینی چور آٹا چور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اسی دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے رولنگ کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کے موقع پہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,44,478 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 97 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,248 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 54,138، جبکہ سندھ میں 53,805، خیبر پختونخوا میں 18,013، بلوچستان میں 8,177، گلگت بلتستان میں 1,129، اسلام آباد میں 8,569، جبکہ آزاد کشمیر میں 647 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور صوبائی وزیر شہلا رضا کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ اپنے ایک پیغام میں شہلا رضا نے بتایا کہ ان کو کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ خیال رہے کہ شہلا رضا نے پہلے بھی ٹیسٹ کروایا تھا جو کہ منفی آیا تھا، تاہم دوبارہ ٹیسٹ کروانے پر ان میں کرونا وائرس موجود ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شہلا رضا نے عوام سے دعا کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ٹیسٹ رپورٹ بھی شیئر کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ میرے لیے دعا کی درخواست ہے۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں کرونا سے متاثرہ علاقوں کو کل سے سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ متاثرہ علاقے 2 ہفتوں کے لیے بند رکھے جائیں گے۔ لاہور کے اندرون شہر مزنگ، شاہدرہ، شاد باغ، ہربنسپورہ، علامہ اقبال ٹاؤن، کینٹ، گلبرگ، نشتر ٹاؤن کے ہاٹ سپاٹ ایریاز شامل ہیں۔ پابندی کم سے کم 2 ہفتے کے لیے لگائی جائے گی، جبکہ گروسری، میڈیکل سٹورز، دودھ دہی کی دکانیں اور تندور وغیرہ کھلے رہیں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جن علاقوں میں پھیلاؤ ہے وہاں پہ خصوصی طور پر اقدامات کیے جائیں گے۔ متاثرہ علاقوں کو کل رات 12 بجے تک بند کیا جائے گا۔ صورتحال دیکھ کر ہی علاقے کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارا موازنہ نیوزی لینڈ جیسے ممالک سے کیا جاتا ہے، عوام ایس او پیز کو سختی سے فالو کرتے رہیں۔ یاسمین راشد کا مزید کہنا تھا کہ لاہور کرونا کا گھر بن چکا ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن کے محلے میں 358، جبکہ واپڈا ٹاؤن کے متاثرہ علاقوں میں 250 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں قتل عام میں مصروف مودی سرکار نے سیکیورٹی کونسل سے غیر مستقل رکن بننے کے لیے توڑ جوڑ بھی شروع کر دی۔ انتہا پسندی مودی سرکار انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں دنیا سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا قتل عام، کنٹرول لائن پر معصوم شہریوں پر گولہ باری اور بھارت کے اندر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات مودی سرکار عالمی سطح پر بے نقاب کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے بھارتی لابنگ نے عالمی ضمیر اور انصاف پر سوالات اٹھا دیے۔ کشمیر میں تاریخ کا بدترین لاک ڈاؤن، متنازع شہریت بل، ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں اور چین، نیپال سمیت دیگر پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازعات کے باوجود بھارت کو رکنیت اور نوازنا عالمی قوانین اور انصاف پر کاری ضرب ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے مقبوضہ وادی میں کھلی کچہری کا موقع فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے
کہ بھارتی اقدامات کو کوئی کشمیری تسلیم نہیں کرتا۔ بھارت کے سلامتی کونسل ممبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بھارت کے ہمسایوں کو ہندات آواز سوچ پر تشویش کا اظہار ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت 7 بار سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے۔ انڈیا کے سلامتی کونسل ممبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ میرے خطوط اسلامی کونسل کے ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ توقع تھی کہ کووڈ-19 کے بعد بھارتی رویے میں نرمی آئے گی، لیکن بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں ظلم بھی جاری ہے۔ بولیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پولیس نے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو تیز رفتار گاڑی چلانے اور شہری کو ٹکر مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار اسلام آباد کی شاہراہ پر تیز رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے۔ انہوں نے شہری کو ٹکر ماری اور حادثے کے بعد موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم موقع پہ موجود شہریوں نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بی جے پی حکومت کا آزاد کشمیر سے متعلق ایک اور جھوٹ ہے۔ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان پاکستان کے خلاف لا علاج جنون کا عکاس ہے۔ بھارتی حکومت آزاد کشمیر پر بات کرنے کی بجائے مقبوضہ کشمیر میں بندشیں ختم کرے۔ یہ بیان ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ 5 اگست کے بھارتی اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہوگا، کشمیریوں کو کمزور اور حق سے محروم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی حکومت کشمیریوں پر بندوق کے ذریعے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ اگست 2019 سے اب تک سینکڑوں معصوم شہریوں کو ماوراء عدالت قتل کیا جا چکا ہے۔ وہاں کا مقامی میڈیا سینسرشپ کا شکار ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر فواد احمد چودھری نے عید الاضحیٰ کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ 31 جولائی بروز جمعۃ المبارک کو ہوگی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 21 جولائی کو ذی الحج کا چاند کراچی اور اس کے ارد گرد علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر کئی علاقوں میں آنکھ سے دیکھا جا سکے گا۔ آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 61 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 164.24 پیسے سے بڑھ کر 164.85 روپے کا ہو گیا۔ آج 15 جون کو پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر، یورو، پاؤنڈ، ریال، درہم، دینار سمیت دیگر کرنسیوں کے نرخ نمایاں رہے۔ اب کچھ ملکی موسم کی بات کریں۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اس کے مہلکہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح اسلام آباد اور مظفرآباد سمیت 21، لاہور میں 30، کراچی میں 31، پشاور 25، کوئٹہ 18، گلگت 16 اور مری میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہیا، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج صبح سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے، یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ آفس ورک ہو یا فیملی انٹرٹینمنٹ، واٹس ایپ ہو یا ویڈیو کال، stay at home and enjoy PTCL Charge Unlimited package.
आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी 4G डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस